دوستو قرآن اور سنت سے واضح ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات موجود ہیں۔ نہ صرف اسلام بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیمی مذہب کے لوگ بھی اپنے دور میں اس کھوج میں لگے رہتے تھے کہ دنیا کے ایٹماسفیئر سے باہر کیا کچھ موجود ہے۔ گویا انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے ڈال دی ہے کہ وہ اپنی کائنات کے رازوں کا پیچھا کرتا رہے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ انسان کے ساتھ دنیا اور کائنات کا یہ کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اسی کھوج میں آج کے دور کے انسان نے بہت ہی زیادہ ترقی کر لی ہے اور جدید ترین ٹیلیسکوپ کے ذریعے بہت سے کائنات کے رازوں کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک دلچسپ حقیقت کو جانچیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سن 2015 میں ناسا کے کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا پلانٹ دریافت کیا ہے جس پر زندگی کے چانسز ہونا اتنے ہی ہیں جتنے دنیا پر؟ کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ کو ناسا نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ ہماری کائنات میں ایسے پلانٹس ڈھونڈے جو دنیا کی طرح ہوں، یعنی ان پر زندگی ممکن ہو۔ اسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو پلانٹ ڈھونڈا گیا اس کا نام K2-18b رکھا گیا ہے۔ سننے میں تو لگتا ہے جیسے یہ کسی الیکٹرانکس کا ماڈل ہے، پر چونکہ اتنے زیادہ پلانٹس ہونے کی وجہ سے سائنٹسٹ اس طرح کے نام پلانٹس یا سٹارز کو دے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس پلانٹ K2-18b کے بارے میں مزیدار حقائق بتاتا ہوں۔ یہ پلانٹ ہماری دنیا سے 124 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لائٹ کی رفتار سے 124 سال تک سفر کرے گا تو وہ اس پلانٹ تک پہنچ سکے گا، لیکن آج کے دور میں اب تک کوئی اتنی تیز رفتار والا اسپیس شپ نہیں بن سکا، تو فی الحال تو اس پلانٹ پر جانا ناممکن ہے۔ پلانٹ K2-18b اب تک کے دریافت کردہ پلانٹس میں سے سب سے زیادہ دنیا سے ریزمبل کرنے والا پلانٹ ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ جدید ترین طریقہ کار سے معلوم لگایا ہے کہ اس پلانٹ پر پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن بھی موجود ہیں۔ دوستو، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ادھر کوئی اللہ کی مخلوق ضرور موجود ہوگی۔ بہت ساری سملیرٹیز ہونے کے باوجود اس پلانٹ اور دنیا میں بہت زیادہ چیزیں مختلف بھی ہیں، جو بہت عجیب بات ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پلانٹ ہمارے سولر سسٹم یعنی شمسی نظام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ریڈ ڈوارف نامی سٹار کے گرد گردش کرتا ہے، یعنی کہ اس پلانٹ کا سورج لال رنگ کا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پلانٹ پر دن کی روشنی کا رنگ لال ہوگا۔ اس پلانٹ کا اپنے سورج کے گرد ایک چکر دنیا کے 33 دن کے برابر ہے، یعنی کہ اگر آپ اس پلانٹ پہ رہتے ہوتے تو آپ کا ایک سال دنیا کے صرف 33 دن کے برابر ہوتا اور ایک دن تقریباً دنیا کے 2 گھنٹے کے برابر ہوتا۔ K2-18b پلانٹ دنیا سے 2 گنا بڑا ہے اور اس کا ماس دنیا سے 8 گنا زیادہ ہے، جس وجہ سے اس کو سپر ارتھ کا نام دے دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس پلانٹ پر 50% پانی موجود ہے، جبکہ دنیا پر 71% پانی موجود ہے۔ کائنات میں اس سے پہلے اس طرح کے پلانٹس مل چکے ہیں جن پر پانی کا موجود ہونے کے دلائل ملے ہیں، پر اس پلانٹ کا ایٹماسفیئر بہت منفرد ہے جیسا کہ پلانٹ ارتھ کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پلانٹ پر زندگی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پلانٹ K2-18b کے بارے میں ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ارتھ کی طرح سپن نہیں کرتا۔ ارتھ کے سپن ہونے کی وجہ سے دن اور رات آلموسٹ ارتھ کے ہر کونے میں ہوتا ہے، جبکہ K2-18b کا روٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دن اور رات تبدیل نہیں ہو سکتے، یعنی جدھر دن ہے ادھر دن ہی رہے گا اور جدھر رات ہے ادھر صرف رات۔ دوستو، ناسا کے دیے گئے K2-18b کے بارے میں حقائق نے سائنٹسٹ کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس پلانٹ پر ایلین ضرور موجود ہوں گے۔ تو اس پلانٹ کی تحقیقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جیسی نئی ٹیکنالوجی کے لانچ ہونے کے ساتھ سائنس امید کرتی ہے کہ اس دلکش پلانٹ کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ یہ جدید آلات ہمیں اس پلانٹ کی ماحولیات کا زیادہ تفصیل سے مطالعہ کرنے کی اجازت دیں گے، جس سے ہم اس پلانٹ کے موسم کے حالات کا بھی اندازہ لگا سکیں گے۔ دوستو، اس پلانٹ کی دریافت ہمیں اس بات کی طرف کھینچ لیتا ہے کہ ہماری کائنات میں اور بہت سے راز ہیں جو ہماری نظروں سے چھپے ہیں۔ اس بات سے ہمیں ایک پرانا سوال یاد آتا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا نہیں؟ دوستو، آپ کا بہت شکریہ ویڈیو کو ادھر تک دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ KSTV کی جانب سے کسی بھی طرح کی اپڈیٹ کو مس نہ کر سکیں۔
ملتے ہیں اگلی بار، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔